السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم سیرت طیبہ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ 16ویں گفتگو ہے، اور آج میں تذکرہ کروں گا آپ کی خدمت میں غزوہ خندق کا تذکرہ، جو کہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی پوری ایک سورت جو ہے اسی نام کی مناسبت سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جو جذبہ ایمانی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، منافقین کی ریشہ دوانیوں کا ذکر بھی ہے، یہود مدینہ جو تھے بنو قریظہ بالخصوص اور بنو نذیر، انہوں نے جس طرح فتنوں کی آگ کو بھڑکایا اس کا تذکرہ بھی ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے جس طرح پورا عرب جو ہے وہ امٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہوا، تو وہ سارا تذکرہ آپ کو سورۃ الاحزاب کے اندر مل سکتا ہے۔ میں خلاصے کی صورت میں یہ سارا واقعہ اور اس میں سے جو چیزیں ہمارے لیے بطور سبق کے، نصیحت کے اہم ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ غزوہ خندق کا جو بڑا سبب ہے، دیگر بہت سارے اسباب کے ساتھ، ان میں ایک کہہ لیجئے کہ بنیادی سبب یہ بنا اس غزوہ کا کہ بنو نذیر جو یہودیوں کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا مدینہ کے اندر۔ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ شاید کل کے درس میں میں یہود کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے عرض کروں گا بنو قریظہ کے تذکرے کے بعد۔ تو یہ ان کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو غزوہ احد کے بعد مدینہ سے جلا وطن فرما دیا، اس کے اسباب پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ تو یہ لوگ بڑے شرارتی مزاج کے تھے، اکثر یہ ہوتا ہے خود سامنے نہیں آتے تھے اور ادھر ادھر انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یہ ان کی نفسیات اس وقت بھی تھی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ خود نہیں آگے آئیں گے، لیکن دنیا کے اندر جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کے پیچھے بہت حد تک ان لوگوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان کو جلا وطن کیا، ان کا یہ قبیلہ بنو نذیر، تو ان کا ایک سردار ہے حیی بن اخطب، اس نے پھر پورے عرب کے اندر آگ لگائی، پورا وفد بنا کے اہل مکہ کے پاس گئے، بنو غطفان کے پاس گئے، بنو فزارہ کے پاس گئے اور دیگر قبائل کے پاس کہ پیسے ہم لگائیں گے، آپ لوگ جنگ کریں اور اپنے بدلے لیں ان سے، مسلمانوں سے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جنگی اخراجات یہود نے برداشت کیے بڑی حد تک، اور پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کر دیا، جس طرح آج کل بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور مسلمان خود بھی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ماحول کہ ایک بڑا لشکر جرار جو ہے وہ مکہ سے چلا 10,000 کے قریب، اور بہت سارے دیگر قبائل بھی اس میں شامل ہوئے، تو یہ 10,000 کا لشکر جو ہے یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر یہ بہت بڑی تیاری تھی، اور انہوں نے چھپانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، حضور تک بھی خبریں پہنچ گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی، اور وہ خندق کھودنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، اور ان علاقوں کے اندر یہ طریقہ جنگ رائج تھا، عربوں میں یہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب طاقت کم ہو تو خندق کھود کے ہم اپنا تحفظ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ٹھیک لگی، تو آپ نے یہ جو احباب مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ ذرا اس لوکیشن کو ذرا اپنے تصور میں لائیں
کہ جو سلا پہاڑ ہے یہ بیک میں ہے اور اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگا دیا کہ آپ خندق کھودیں. 40 کہہ لیجئے کہ تقریباً گز 10 صحابہ کے حصے میں آئی اور کافی گہری یہ خندق کھودی گئی. تقریباً 10 گز کے قریب یہ گہری بھی کی گئی. تو یہ ایک لمبی چوڑی خندق کھود کے مدینہ کو اس طرف سے محفوظ کیا گیا. باقی جتنے بھی 3 اطراف تھے ادھر پہاڑیاں تھیں ناقابل عبور، اور یا پھر بڑے گھنے جنگلات اور باغات تھے کہ جن کو عبور کر کے حملہ کرنا آسان نہیں تھا. یہی ایک طرف تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مدینہ کے تحفظ کے لیے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تقریباً 3000 ہے، خندق کھودتے ہوئے جو بعض ایمان افروز واقعات پیش آئے ان کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا. کہ ایک تو بہت بڑی چیز جو ہمارے سیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی کھدائی کے اندر شریک ہوئے. یعنی اس سے آپ جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے اس کا تھوڑا سا آپ ذہن میں لا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں آپ نے کیا کہ بس دکھانے کے لیے. آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی سے آدمی اترا ہے، آپ کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا افسر بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے جھاڑو بھی شاید علامتاً ہاتھ میں پکڑا ہے اور شہر کی صفائی کا افتتاح کیا ہے. یہ بھی آج کل تو بڑی غنیمت ہے، ورنہ اس کو بھی لوگ تو ہی سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھا اور جا کے اسی دفتر میں یا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں خندق کے اندر، اور آپ نے دیگر عام لوگوں کی طرح بھرپور انداز میں خندق کی کھدائی کے اندر حصہ لیا. اور صحابہ کرام کا جو ذوق اور شوق ہے، آپ دیکھیں جب اس طرح کا منظر ہوتا ہے نا، ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتا. گھر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھو، تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے جب ہمیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے؟ ہم مختلف اداروں کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں اور ایمانداری اور دیانت اور ڈسپلن کا بھاشن دیتے ہیں. کیسے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، کیسے لوگ مجھے فالو کریں گے جب وہ مجھے دیکھیں گے نہیں اس طرح اس انداز میں کام کرتے ہوئے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی لیڈرشپ کا جو اصول ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب تک خود بطور ورکر جو ہے وہ آدمی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی گفتگو کے اندر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں یہ نمونہ پیش فرمایا کہ صحابہ بھی پھر اس پر صدقے واری جا رہے ہیں. وہ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے اور حدیث کی کتابوں کے اندر وہ واقعات کے جس والہانہ انداز میں صحابہ کرام جو ہے وہ خندق کی کھدائی میں حصہ لے رہے ہیں کہ اتنا ذوق اور شوق ہے. صحیح بخاری کے اندر وہ منظر بیان ہوا ہے کہ صحابہ کرام یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رکھی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس جنگ کو اور اس جہاد کو ان کی قیادت میں جاری رکھیں گے. صحابہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذوق اور شوق کو دیکھ کے آگے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ دعا دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح کا وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک طرح کا شعر ہی بن جاتا ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں مل رہی ہیں اور یہ جوش و خروش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ خندق کے اس پورا جو مارکہ ہے اس کے اندر پوری طرح دوسروں کے ساتھ جس تکلیف میں باقی لوگ ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ یہ بھی آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ظاہر ہے کہ لگ بھگ 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا اور پانی اور غلہ اور ظاہر رسد اور کمک کے رستے تو سارے بند ہیں، تو اتنی قلت کھانے کی ہوئی
کہ لوگوں کے لیے کئی وقت کے بعد کہیں جا کے ان کو کھانا نصیب ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کوئی حال نہیں ہے، اور اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا کہ اس پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اچھا یہ پتھر بھلا کیوں باندھتے تھے؟ جو دیہات کے دوست بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، وائی بی جی کرنے والے ہیں، وہ ذرا اس بات کو سمجھیں گے کہ جب آپ کو سخت بھوک لگی ہو نا تو آپ زمین پر لیٹ جائیں، زمین آپ کو ایسی ٹھنڈک دے گی کہ آپ کے معدے کی گرمی جو ہے نا وہ مناسب ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا معاملہ۔ یہ اس لیے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس لیڈر کی ذات اس طرح لوگوں کے لیے نمونہ ہو تو کیوں نہ لوگ اس پر اپنی جان قربان کریں گے، کیوں نہ اس پر فدا ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اچھا ایک اور اسی دوران ایک بڑا وہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک معجزہ کہہ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ظہور ہوا۔ کئی معجزات ہوئے، تو یہی کہ مسلمانوں کا بہت پتلا حال ہے کھانے پینے اور مشقت کے اعتبار سے، کھانا پورا میسر نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حالت میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں گھر چلا جاؤں؟ فرمایا کہ چلے جاؤ۔ حضور کی جو حالت انہوں نے دیکھی تھی، گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے؟ تو کہنے لگی کہ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس کو پیسو، اور بکری کا ایک بچہ ہے وہ ذبح ہو سکتا ہے، تو اس کو ذبح کیا، کہا کہ تم اس کو ذرا تیار کرو، اور جو ہے وہ اس کا آٹا تیار کیا۔ صورتحال نظر آ گئی کہ 2-4 لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ جب پکنے کے قریب ہوا تو تشریف لائے واپس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول آہستہ سے کان میں جا کے کہا کہ تاکہ باقی لوگ زیادہ سن نہ لیں، ظاہر انتظام تو اتنا زیادہ ہے نہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ اپنے ساتھ کوئی 1-2 لوگوں کو لے کر ذرا گھر تشریف لے آئیے، تو آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خود کھانے کے لیے چلے گئے، وہ یقیناً مستحق تھے، بھوک اور پیاس سب کچھ تھا، اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے شاید استحقاق بھی بنتا تھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، تو ساتھ اعلان بھی کر دیا، اور اعلان اس طرح کیا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور تم بھی آ جاؤ۔ اچھا خاصا مجمع جو ہے، اب حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے گھر آئے کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اپنی بیوی سے سارا مسئلہ ذکر کیا، تو اتنے لوگوں کا تو انتظام ہی نہیں ہے۔ بیوی بڑی دانا اور سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ آپ نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ 1-2 لوگوں کے لیے، ہاں میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے آئیے، اگر تم نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر تمہیں کیا اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ دعوت ہم نے تو اللہ کے نبی کو دی ہے، آگے اللہ کے نبی نے باقی لوگوں کو دی ہے، اب اللہ کا نبی جانے اور وہ جانے دعوت کے معاملات۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور پہنچے اور فرمایا کہ بھائی میں تقسیم کروں گا، تم نے ہنڈیا بھی رکھ دو اور روٹیاں بھی رکھ دو۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی 10-10 کے ٹولے بنا کے بیٹھتے چلے جاؤ، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہنڈیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالن ڈال رہے ہیں اور روٹیاں نکال کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 1-2
4 لوگوں کا کھانا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن قسم بخدا لگ بھگ 1500 لوگوں نے کھانا کھایا، اور جتنا تھا اس میں ہم نے کوئی کمی محسوس نہیں کی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اب اس طرح کرو کہ اس کو یہ جو بچا ہے اس میں سے صدقہ کر لو، کچھ خود کھا لو اور باقی صدقہ کر دو۔ تو یہ میں یہاں سے جو بات 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ معجزانہ، یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ اس کا ظہور ہوا کہ جو صحابہ کی تقویت ایمانی تقویت کا باعث ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی حیثیت ہے اس حیثیت کا بھی بڑا بھرپور انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت و رسالت کے جس منصب پر فائز تھے، اس منصب کے جو تقاضے تھے ان کو کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ایک دو اور چیزیں اس حوالے سے یعنی واقعات میں بڑی اہم پیش آئیں جنہوں نے بڑے نتائج مرتب کیے غزوہ خندق کے نتائج پر، اس میں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ باہر 10,000 کا مجمع ہے، 10,000 کا لشکر ہے جس نے گھیرا ڈالا، وار کے دور میں بھی یہ بڑی تعداد۔ ذرا آپ تصور کریں کہ جب مدینہ کی کل آبادی جو ہے وہ چند ہزار نفوس پر ہوگی، عورتیں بچے بوڑھے سارے، اور لڑنے والے کل لوگ ملا کے، اور باہر سے بھی جو لوگ شامل کیے گئے تھے جن کو مدد کے لیے بلایا گیا تھا وہ 3,000 ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ کس طرح کی صورتحال ہوگی۔ سورہ احزاب کو اگر آپ پڑھیں تو وہ سارا منظر کہ کس طرح لوگوں کے جو کہہ لیجئے کہ کلیجے حلق کے اندر آ گئے تھے، قرآن مجید نے منظر کشی یہ کی ہے۔ اور منافقین جو تھے وہ تو اب باقاعدہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ بس ہم گئے اور یہ سب کچھ اس اطاعت اور فرما برداری کا نتیجہ ہے کہ اب ہم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ ماحول، خوف کی یہ کیفیت، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک صحابی جو تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ غطفان سے ان کا تعلق تھا، وہ مسلمان ہوئے اور ابھی ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ حضور کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میرے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خدمت کرو اور جاؤ اپنے لوگوں کے درمیان اور ایسی تدبیر کرو کہ دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جائے اور دشمن ناکام واپس یہاں سے محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑی زبردست تدبیر کی، یہ اپنے قبیلے کے پاس گئے، قریش کے پاس گئے، اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جو پیچھے سے حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا مسلمانوں پر، اندر تھے، مدینہ کے اندر تھے یہ لوگ۔ تو حضرت نعیم بن مسعود دونوں طرف ملے، یہودیوں کو کہا کہ بھائی یہ تو باہر سے آئے ہیں، میں تمہارا حلیف ہوں، تمہارا دوست ہوں، تو یہ تو باہر سے لوگ آئے ہیں، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ویسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں، بہتر یہ ہوگا کہ تم ان سے کچھ ضمانت لے لو کہ چند لوگ جب تک ہمارے پاس بطور ضمانت تم نہیں بھیجو گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور قریش کو جا کے کہا کہ بھائی ان کو تو تم پر اعتماد نہیں ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے تم سے کچھ ضمانت طلب کرے، اور چاہتے یہ ہیں کہ جن لوگوں کو ان کے پاس تم بطور ضمانت کو رکھو ان کو مسلمانوں کے حوالے کر کے اپنی جو کمٹمنٹ ہے اور جو معاہدہ ہے گویا کہ اس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل یہی ہوا، دونوں طرف انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ خیر خواہ بن کے، اور اللہ رب العزت نے اس تدبیر کے اندر ایسی برکت ڈالی کہ جب انہوں نے یہودیوں سے کہا قریش نے کہ آپ پیچھے سے حملہ کریں ہم سامنے سے حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے، ہمارا تو معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو ہم تو اس وقت تک جب تک اپنے کچھ لوگ بطور ضمانت ہمارے پاس نہیں رکھو گے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو نعیم بن مسعود کہہ رہے تھے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بندے پکڑ کے ادھر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو بدگمانی ہو گئی۔
اور جب انہوں نے ضمانت پیش نہیں کی تو وہ بھی بدگمان ہو گئے، تو دشمن آپس میں گویا کہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ ایک یہ تدبیر اوپر سے یہ ہوا کہ 1 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وہ جو تھی نا آزمائش، اس پر جب مسلمان پورے اترے، پیچھے بھی میں بات اس موضوع پر کر چکا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اس وقت اس کا قانون یہ ہے کہ جب لوگ اپنے حصے کا کام کر گزریں تو اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت ویسے جب چاہے مدد نازل فرما دے اور جیسے چاہے مدد کر دے، چھت پھاڑ کے کسی کو عطا فرمانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون اور اصول یہ ہے کہ وہ اور اسی قانون اور اصول کے مطابق ہی وہ معاملات دنیا کو چلاتا، اور ساری دنیا کے جو کہہ لیجئے کہ معاملات ہیں وہ اپنے انہی اصولوں کے مطابق چلاتا ہے۔ تو اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ پہلے لوگ اپنے حصے کا کام کریں گے اور پھر اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی۔ اب مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، اس درجے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہر قربانی کے لیے تیار، بھوک اور پیاس سے برا حال ہے، اور 24 گھنٹے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ حملے کا خطرہ نہ ہو، تو سامنے دشمن کے سامنے مسلسل پتھراؤ، تیر اندازی، کسی نہ کسی انداز میں دشمن کو روکے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر 1 ماہ کا تقریباً عرصہ گزرا، اور ان لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی شروع ہو گئی، اور اوپر سے اللہ رب العزت نے مدد ایسی فرمائی۔ یہ بھی حضور کا معجزہ دیکھیے اور اللہ رب العزت کا فضل اور کرم کہ سرد رات میں بارش اور تیز آندھی، رات بھی سرد ہے اور آندھی بھی تیز ہے اور بارش اور طوفان ہے، لیکن اس بارش اور طوفان نے مسلمانوں کو بالکل متاثر نہیں کیا، ان پر ہی اثر انداز ہوا، اور یہ لوگ اس انداز میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو وہاں سوائے ان کی باقیات کے اور کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر لڑے، ویسے تو اس جنگ کے اندر مختلف مواقع پر 8 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کفار کے 4 لوگ مارے گئے، لیکن اوورآل کہہ لیجئے کہ اس طرح جنگ نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے عرب کی جو متحدہ طاقت ہے اس کو ناکام فرمایا۔ جب یہ لوگ اپنا پڑاؤ اٹھا کے اکھاڑ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پیشین گوئی فرمائی کہ آج کے بعد یہ لوگ اب کبھی مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد بالکل صورتحال تبدیل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودتے ہوئے جو پیشین گوئی تھی اس کا آغاز صحیح معنوں میں غزوہ خندق کے بعد شروع ہوا، کہ وہ مشہور جو واقعہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ اللہ کے رسول ایک چٹان آ گئی ہے اور ٹوٹ نہیں رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور اتنے زور سے آپ نے کدال اس پر چلایا کہ اس کے ٹکڑے ہوئے، پھر دوبارہ پھر تو اس کے پاش کر دیا اس کو، اور ہر دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرب لگاتے تھے تو ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے فلاں شہر اور علاقے کی چابیاں اور کنجیاں عطا فرما دی ہیں، فلاں علاقے کی فتوحات کی خوشخبری دے دی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جو شخص خود دشمن کے محاصرے میں ہے اور اس وقت سخت آزمائش کے اندر آنے والا ہے، وہ مسلمانوں کا گروہ اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشکل حالات کے اندر مستقبل کی جتنی فتوحات ہیں ان کی گویا کہ خوشخبری دے رہے ہیں اور اس کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ خندق جو ہے، اس میں جو 2-3 بڑی اہم چیزیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں مزید، ایک تو یہ سمجھ آئی کہ آپ دیکھیں کہ یہ خندق کھودنے کا جو تصور تھا یہ عربوں کے اندر نہیں تھا، عربوں کا تو یہ تھا حملہ کیا اور بھاگ گئے، بس بات ختم ہو گئی، یکدم حملہ کیا ہے، کامیابی ناکامی جو بھی ہوئی ہے فوراً نقد، کوئی لمبا چوڑا محاصرہ اور جنگ اور خندق یہ ان کے اندر تھا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ٹیکنالوجی کہہ لیجیے آج کی اصطلاح میں، یہ ایران کی تھی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا، گویا کہ ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر کسی بھی علاقے کی، کسی شخص کی ذہانت اور فطانت، اور اگر کوئی ہنر اور کوئی ایسی چیز حکمت سے جس کا تعلق ہو، اگر تم اس کو حاصل کرو تو تمہیں کہیں سے بھی مل جائے، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ جہاں سے بھی اس کو پائے، حضور کا فرمان ہے تو وہ اس کو حاصل کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہنر کی بات کہیں سے بھی ملے، مسلمان مومن اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دوسری چیز جو اس موقع پر خاص طور پر پہلے میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا کہ اسلامی مساوات کا ایک بڑا زبردست مظاہرہ اور تصور آپ کو اس موقع پر ملے گا کہ ایسی اخوت اور ایسا بھائی چارہ اور ایسی مساوات کہ حضرت سلمان فارسی جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا، ان کے بارے میں صحابہ آپس میں خوشگوار انداز میں دعوے کرنے لگے کہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، مہاجرین کہنے لگے تو یہ تو مہاجرین میں سے ہیں، لہٰذا جو تقسیم ہو تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہو، اور انصار کہتے کہ یہ چونکہ مدینہ میں موجود تھے تو لہٰذا یہ تو ہمارا حصہ ہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف، یعنی وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، اس کا منظر جو دیکھیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا صحابہ کو تو مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تم دونوں چھوڑ دو، سلمان فارسی جو ہیں وہ تو میرے اہل بیت میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان چند ایک صحابہ میں سے ہیں، ایک دو صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار اور مہاجرین سے الگ کر کے اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اور مساوات دیکھ لیجئے کہ سارے سردار بھی لگے ہوئے ہیں اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اس خندق کی کھدائی میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ ہمیں اس موقع پر یہ ملتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس موقع پر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے مطابق ایک نماز عصر کی قضا ہوئی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر، یہ دونوں نمازیں، مغرب کی نماز جو ہے، یہ تین نمازیں جو ہے بعض روایات کے مطابق قضا ہوئیں۔ اور پھر جب دشمن کے حملے کا زور ٹوٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمائیں کہ پہلے عصر ہے، پھر پہلے ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے۔ تو اس ترتیب کے تو گویا کہ یہی سے علماء نے اخذ کیا کہ فرض نماز کی جو قضا ہے وہ لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز گزر گئی سو گزر گئی تو اس کی قضا، یہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ قضا ہوئی۔ تو بہرحال میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت غزوہ خندق کی صورت میں مسلمانوں کو جو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے جو نتائج اور اثرات ہیں اس کو پھر ہم اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی اللہ صحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں، جو ہمارے لیے اسباق ہیں، یا رب کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔